عبدالی آیا کہ نہ آیا؟ شاہین آیا کہ نہ آیا؟ تسی اسلام دے سپیکر لاندے ہو ہٹے منہ تواڈے جویں اسی غوری بنا کے انج اعزاز سان سینہ چاڑی کیتی پھر دیو نا اسی مؤذن اذان دے کے بھی سینہ چاڑا کردا پھر جا کے صفا بچھاندا پھر موٹر چلاندا کہندا او میں نے رب کا نام بلند کر دیا مانو پتہ نہیں جے غوری نو رکھ کے تسی انج کیتا ہے تے مؤذن جدوں کہندا اللہ اکبر تے او دا سینہ نہیں چڑھا ہوندا ذلیلا کیوں جی مؤذن اس ویلے ایڈا اور ہو جاندا جس ویلے اللہ دا نام بلند کرنا ساری دنیا ستی ہوندی سرگی جدوں کہنا الصلاۃ خیر من النوم تے مؤذن دے اندر ایک ایسی کشش آ جاندی کہندا واہ میں نے دین دا اتنا بڑا ہوکا دیتا دنیا ستی پئی توجہ گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہاں گل میں بس گل مکان لگا لمبی چوڑی گل نہیں سب سادہ ہوکا میں تو گل کرنی کوئی نہیں میں تے صرف میں تے خدمت ہے جی میں اتنے سپیکران لان والے ایک گل کر جاؤں نبی علیہ السلام دادا جان حضرت عبد المطلب ہاتھی میں کون ہے آبرا وہ لمبا واقعہ میں سنا دا کوئی نہیں ہاتھی بھی چٹا چڑ جڑا آپ نو سجدہ کیتا حضرت عبد المطلب اور سجدہ کرن تو بعد ہاتھی کیا یا اللہ میں نے زبان دے دے میں تیرے نبی دے دادے نال گل کراں سبحان اللہ پھر انہیں گل کیتی انہیں کیا سلام ہوئے اس نور اتے آیا عبد المطلب جڑا تیری پیشانی چمک دے توجہ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے ابرا کو تے ترجمان وچ بیٹھے سی آپ نے ابرا کہنے لگا ہے بابا جی نے پوچھو یہ کعبے دے متولی انہاں نوں اٹھا دی پئی ہوئی میں کعبہ ڈھان آیا کھڑا ہے کہتے ہیں میرے اٹھ دے دیو حضرت عبد المطلب اس ترجمان نے فرمایا انہوں میری گل سنا وانا رب لبلے وانا للبیت ربن سیمنہو آپ نے فرمایا انہوں کہا میں اٹھ تاں لینا آیا میں اٹھا دا مالک میں وہاں کعبے دا مالک اوے اے جانے تے او جانے اسی تے آپ مسیحی تے کوئی خادم ہویا کوئی محسن ہویا کوئی خطیب ہویا جتو تسا سپیکر لائے تسی جانو تے او جانے اسی تے مسیحی تے محسن میں نے سپری ڈاٹ جیل پوچھتا سی اور کیا کرتا ہے میں تو مسیحی گاڑو دینا ہوں اسی تو موزن تو 4 گھنٹہ نہیں موزن کبھے گا نا قیامت والے دن یا اللہ ادھر کو پوچھ میں تے چاہندا سی چاروں طرف اللہ اوپر دی آواز آوے یا اللہ ادھر کو پوچھ میں تے ڈیوٹی 5 ٹائم دتی 5000 لے کے دتی لوگ 5 لاکھ نہ بھی گزارے نہیں پسند کرتے میں 5000 نہ بھی کرتا رہا قیامت والے دن علماء پریشان نہ ہویا کر اللہ دی قسم ہے جو تانوں کہنا قیامت والا دن ہوئے گا تو سانوں رسول اللہ بلان گے اور تو میری خاطر دنیا دی گلاں سنیا اور فلانے تیرے میں بےزتی کیتی تھی سو عالم ہو کے بھی تو کہنے سی او مولوی تو میرے واسطے سنیا لے پھرا وہ چودھری اس دن کی کرے گا ہاں جی علماء کی عزت کرو یہ رسول اللہ دے نائب ہاں جی تسی بھی دلیری نال تسی بھی حضور دی امت نوں کہویں نا جھاڑا پایا ہاں تسی بھی انہاں دی عزت کیتے کرو حضور دا ہر امت ہی حضور نوں پیارا ہے ممبر تے بیٹھ دے مطلب نہیں ہوتا کہ لوگاں دے اپنا علم بندے جھاڑے او دے اندر اپنے اندر عاجزی پیدا کرو حضور دی امت نوں سمجھاؤ مسئلے سمجھاؤ میں کئی لوگوں نے جناب او مولوی جناب ہوتا نہیں نہیں اور میں آگے نوں پتہ ہی نہیں ہے گا مولوی کیا ہوتا کیوں جی میں اوتے اندر بھی انہوں نے ہسدا سی میری بےزتی کرتے سن میں ہسدا سی میں کہا چلو تو پتہ ہی کوئی نہیں کیوں جی حضرت امام زین العابدین پیر میرے علی شاہ گل لکھی فرمایا کہ جدو مختار صفی سے سپاہی پیچھے لگے نا یزیدی فوجیاں دے ایک فوجی نسدے نسدے امام زین العابدین دے گھر داخل ہوا انہیں کہا کی ہویا آپ نے پوچھا کی ہویا کہنے لگے جی وہ اسی چونکہ اتھے سی نا چونکہ کربلا بھی چونکہ موقع آ گیا ظلم واپس دے رہا چونکہ سپاہی پیچھے لگے چونکہ جگہ نہ ملی چونکہ میں آپ کے گھر داخل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اچھا ہے کمرہ رہو امام زین العابدین کی خدمت کرتی روٹی کھوائی پھر انہیں ایک دن کیا حضور ہوں چونکہ باہر چونکہ حالات ٹھیک ہو گئے تو چونکہ مجھے باہر جانے دے امام زین العابدین انہوں سے دروازے تک چھوڑا نہ ہے
کیا بات رضا اس چمنستان کیوں جی وہ کہنے لگا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں فرمایا میں نے پہچاننے دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے نانا جان دا حکم ہے میں مان دی عزت کروں میں تیری عزت کروں پہچان تو کیا مطلب ہے انہیں پھر انہیں کہا جناب کربلا والے دن تو میں یزیدیہ نال سی آپ نے فرمایا ذلیلہ جب تو آیا سی نا میں ادو تینوں پہچان لیا سی فرمایا پھر کیا کچھ نہیں انہیں کہا جی کیا کچھ نہیں فرمایا تیرا کردار اے آل رسول دا کردار کیوں جی امام عبدالرحمن مناوی لکھا بھی جب امام زین العابدین آئے نہ ہوتے مدینہ منورہ کربلا تو باب ایک بندہ اون کرن لگا جی اون ہوندی اون میں کہا اون کربلا تے نہیں نا سر شہیدان وفا کی اور اونچی کی قدر و شان آل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اور جلے آئے تھے تو مسیطہ نے کھان رہے ہیں سپیکر نہ بچائے اتنے تو دودھ پینے بچے بھی دے دیتے اے وجہ سودا کسی نہیں بیچا امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اے وجہ سودا کسی نہیں بیچنا پتر بھی دے دیتے جوان بھی دیتے سارے اتنے تو کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک میں کہا جی کربلا حالات ٹھیک سی اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیل ہاتا بوستان آل بیت کیوں جی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داس توجہ جی میں کربلا میں سنان دا قائل ہاں بڈھا بھی سنے تے کبھی میں بھی کربلا جانا کیوں جی میں یہ سنان دا قائل کوئی نہیں جوان بھی سنے تے بڈھا ہو جاتے وہ کربلا ہی نہیں ہوتی ہاں میں اس طرح دی کربلا بیان کرن دا قائل ہوں قد اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فتاوی رضویہ جو حضور علماء سنت بیٹھے فرمایا ہمیں بس ہی فرمایا اسی شہادت بیان کرنا حرام ہے میں لکھا گلہ دی ایک گل کرن لگا امام زین العابدین ہتھ کڑیاں وال اشارہ کیتا وہ بھی ٹوٹ گئیاں بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں فرمایا جلیا تو کی سمجھنا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں بس میاں صاحب دا شعر اچ گل ساری فرمایا قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا کیوں جی اولیاء تے غوث تے کتب ابدال اس خاک نو نہیں پہنچتے جتھے آل بیت چلے تو کہندے جی فلانے بزرگ نے اینج کیتا تے فلانے بزرگ نے اینج کیتا تے اینج کیتا تے اونج کیتا تے دیوار پھٹ گئی تے قلعے پھٹ گئے تے میں کہا جی امام ویکھدے نا زمین وال تے کئی چشمے پڑانے سے گل وچ ہو رہی گل وچ اے سی جڑی میں بیان کر رہا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا کیوں جی ہن کوئی پریشانی کسی نے ہو سکتی ہے ایسی کربلا تو جڑی میں بیان کر وقت پہ پورے ملک کے جناب او کی ہون لگا میں کچھ بھی نہیں ہون لگا کی ہون لگا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دلیل بس ایس تو بڑا کوئی اہل سنت کی گل کر سکتے بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں کیوں بے اجازت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان سن سمجھ آئی میں کدی میں کھاریاں گیا میرے پہلے ایک مولوی تقریر کر رہا انہیں آل بیت کے بارے میں گل کی تھی بعد میں انہیں پہ گیا اور نس گیا میں کہا تم اپنی دھی دے بارے میں کدی جی گل کی تھی تیری دھی نو طلاق بھی ہو جائے ذلیلہ ساری زندگی تو کس نوں نہ دستا تے تو ایویں جی گل نہ کرنا آل بیت دے بارے او ٹھنڈا ٹھار کہندے میری جان چھوڑ میں کہ میں ٹھیک ہوتا میں تینوں گوڑے تھلے دے شکر کر میں دل چھیڑتے سے یا بالکل میں حضرت فاروق اعظم کا ڈنڈا پڑیا آیات متشابہات جب اللہ سنایا گلاں کردا سی نا آپ نے یمن جو انہوں بلایا انہوں نے کہا یہ گلاں بڑیاں کردا ہوئی اللہ کے پنڈلی نہیں ہے تو قرآن کے اندر پنڈلی کا ذکر کیسے ہے ہاتھ نہیں ہے ذکر ہاتھ کے میں حضرت عمر نے خط لکھیا گورنر نے کہا یہ گلاں بڑیاں کردا آیات متشابہات فرمایا انہوں مدینہ پاک بھیجو اے نہیں فرمایا تحقیق کی کتاب لکھو
آپ نے فرمایا مدینہ پاک بھیجو، مدینہ پاک آیا، فرمایا تیرا کی نام ہے؟ انہیں بڑے مخرج نام، مخرج کاٹ کے کیا؟ عبداللہ صبیغ. پھر فرمایا میرا نام عبداللہ عمر ہے. آپ نے مخرج کاٹ کے انہوں اپنا نام دیا. انہیں کہا نا اللہ کا بندہ ہے. لوگ کہتے ہیں میں جی اللہ کا بندہ ہوں، میں سیدھا سادہ ہوں. انہیں حضرت عمر فرمایا میں نے جاندا میں عمر اللہ دا بندہ کی مقصد کی گل کرنا. انہیں گل شروع کی تھی. حضرت عمر فرمایا انہوں لمحے پاوے تو فرمایا تازہ سوٹی توڑ کے لاؤ کھجور دی. اقبال کہنا رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلس، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اقبال کہنا ڈنڈا نہ ہوئے تو نیکی بھی کوئی نہیں. ساری زندگی ایسی جناب بسنت کے خلاف تقریریں کیتیاں، ایک بندہ بھی باز نہیں آیا. ساڑھے محلے والا دوسرے محلے چلا جاندہ سی. جدوں تک کوئی زخم لاندے سن میں مسیحی نماز پڑھنا ہاتھ لکھاؤ، وہ ہاتھ ہفتہ نماز نہیں سن پڑھنا آندے. مولانا دے ہاتھ پھینکنا ہے بڈھی آ جائے آندہ چلے. ہفتے بعد آندے سن جب بادشاہ ٹھیک ہو جاندے سن. ساڑھے اکاڑ تے ایک بندہ بھی باز نہ آیا. تے او جڑا افتخار چودھری سی انہیں ایک حکم جاری کیتا کہ آندہ جناب سنت نہیں ہوئے گی. ہوئی پھر اسلام دی پاگلیاں سشور نہ کی تھی. ایسی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا نہیں، اسلام فاروقی تو ہاں جی اسلام و سختی کی بات کرتا ہے، جس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر فرمایا زکوٰۃ تو بڑی دور کی بات ہے. لو منعونی قالا لجاہدتہم، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیتے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. امن کا درس دے دیا دسو یار اس ملک کا صدر کی کہندا مولویوں کو یہ جی صورت کٹو کہ سود جائز ہو جائے. دسو یار اتنے بڑے ہوتے تھے بندہ ہوئے تھے یہ جی گل کرے. پھر جناب جسٹس سپریم کورٹ کا کہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ کھائے، اس کو اللہ پوچھے گا، جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے. پھر کہتا ہے ہم مدرسے کھول دیں. 2 دروازے والا مدرسہ اسی سپریم کورٹ کے دروازے تے کھول دیں. یہ جج نے گل کی. دسو یار اتنے بے باک نے سود دے مسئلے جتنے بڑے بھوکے. تو کل کوئی بندہ جناب کہے کہ میں اپنی دھینا نکاح کرنا ہے، کوئی مولوی قرآن تے کہندا حرام ہے، کوئی سورت کٹو میں اپنی دھینا نکاح کرنا. دسو یہ کیوں جی گلا کرنا؟ کوئی بندہ کہے جی میں خنزیر دے کباب کھانے، قرآن تے کہندا حرام ہے. دسو کوئی سورت کٹو میں خنزیر کھانا چاہتا. اے جنہ فقیراں دے اسی عرس تے آئے بیٹھے ہاں، آج وہ لوگ زندہ ہوندے تے بہت مسئلہ ہی کچھ اور ہونا سی. میں حقیقت توڑے نہ گل کر رہا ہے. جو کچھ انہوں نے تباہی مچا دیتی. آج جناب قرآن دے خلاف ورزی نہ نہیں قانون پاس کیتا. غیرت دے نام تے جڑا قتل ہوئے دی معافی نہیں ہے. یہ تو نصوص قطعیہ دے خلاف یہ گل کر رہے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ نہیں ہے. ایک کتے لکھا کہ غیرت دے نام تے قتل ہوئے تو دی معافی کوئی نہیں. خود حدیث موجود ہیں تین گلاں ساری کہ سارا قرآن و سنت کے خلاف. پھر اسی چپ کر کے رہیے. اج جنہاں دا عرس ہے انہاں دے عرس دا تقاضا ہے کی تقاضا ہے کہ امام محمد بن حنبل نو کوڑے لگے تے قرآن واسطے لگے تے آپ دا تہ بند بھی کھل گیا. تہ بند بھی آپ دا کھل گیا تے اٹھو تے بند کے بادشاہ کوڑے مارے. تے آپ نے جب تہ بند کھلیا تے آسمان وال منہ کیتا تے ہوٹھ ہلائے. بعد وچ آپ دے شاگرداں نے پوچھا حضور تہاڈا تہ بند جب کھل رہے سی کی گل کر رہے سی؟ آپ نے فرمایا میں عرض کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں، ننگا تے نہ کر. میرے نال بالکل انج ہویا جیل وچ جدوں میرے سارا نظام ختم ہو گیا نا جی. میرے کپڑے شپڑے میں بدلنے سے بندہ بھی کوئی نہیں سی کپڑے بدلنے واسطے. اس ویلے پھر میں قیدیاں نو کیا میں کہ یار تسی نہ تھوڑی دھوتی پکڑ کے رکھو چاروں طرف کپڑا کرو تے میں اپنے کپڑے بدل گئے. اس ویلے میرے دل وچ ضرور خیال آیا میں کہ یا اللہ تیرے نبی دی عزت کے خاطر آیا ہوں قیدیاں دے سامنے ننگا تے نہ کر. اللہ دی قسم ہے باسا جو کپڑے بننے دی تیاری کر رہے سن باہروں دروازہ کھلیا انہیں کہ خادم حسین مبارک اتنی جانے میں پھر کہا ماں میں قیدی کون سن میں تو انہوں نے جان دی نہیں سی. اتنی میں گل ضرور کی تھی. میں کہ یا اللہ اتنا کہ ہن سارے قیدی کی کہن کے بھئی اے حضور کی عزت تے آیا بیٹھا پر. پھر اسی ویلے باہروں جناب فور اس سے ویلے دروازہ ایک منٹ وچ کھلیا کہن خادم حسین کہڑے پاس انہوں نے کہا اس نے لے آؤ باہر آ گئے جی آئی جی آرڈر آ گیا. بس اتنی گل ہوندی بندہ بس اتنی گل ہوندی. یہ تو میرے نال بیتی وہ تو صدیاں پہلے ساڈے امام ہے وہ ننگا نہیں ہونے دیندا کسی دے. بس گل اتنی ہے بندہ کام کرے صحیح ننگا نہیں ہونا. یہ تو پکی بات ہے. تو میں آزما لیا ہن جتھے مرضی بھی لے جائے.
گل سمجھ آئی کوئی نہیں انہاں واسطے وہ تو مالک تے اسی ڈاڈیاں گلاں کیوں کرنے ہیں ساڈے صوفی محمد اللہ دیتا صاحب فرماندے سن عالم ربانی سن آپ فرماندے سن کتے دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے کتے دی رسی کسی اور دے ہاتھ وچ نہ ہوے کسی اور دا مال نہ کھاندا ہوے کسی اور دے کہنے تے انج نہ چلے کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے پھر وہ شیر نوں نہیں پے جاندا جی جدوں مینار پاکستان دا مسئلہ سی نا تو میں نے آخر تے پھر سیکٹری نے فون کیتا سویرے سیکٹری پتہ نہیں سیکٹری بار سیکٹری صاحب کہنے لگا پہلے سرکاری نمبر تو کیتا میں نہیں چاہیا پھر موبائل تو میں سنتا ہی رہا موبائل چاہتے کہتے میں سیکٹری بول رہا ہوں میں کہا جی فرمائیے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے پبلک مقام پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جلسوں کی میں کہا تو میں نے دین سکھانا ہے کہ میں تم دین سکھانا کہنے لگا نہیں آپ نہیں سکھانا ہے میں کہا آپ نے سکھانا ہے تو جلسہ ہونا ہے اور گل ہو رہے جنہ سے میں اس آئے بیٹھا وہی کرا رہے ہیں گلا میرے یہ تو نہیں ہوتی موضوع میں پتہ نہیں کیڑا بنایا سی گل وچ کریے کیوں جی وہ شہر خبراں میں جیویں تو نہیں نا محمود غزنوی نے عبدالعزیز نامی علم الدین تو پہلے انہیں حملہ کیتا سی راجپال ہوتے انگریز نے جج نے پوچھا تو آیا غزنی تو کاروبار کرن تو ساڈے ملک دا قانون ہاتھ وچ کیوں لیا عبدالعزیز نامی غزنی دا رہن والا بندہ انہیں کیا تجارت کرن لاہور تے راتی محمود غزنوی میری خواب وچ آیا انہیں کہا کتھے جا رہا انہیں کہا لاہور تجارت واسطے انہیں کہا تجارت بعد وچ کریں گستاخ رسول نو پہلے مارے سبحان اللہ کیوں جی محمود غزنوی اوتھے ستیا ہے قبر وچ بے چین اس واسطے اقبال بولیا کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے ساڑھے فقیر تے اے ون جڑے قبرہ بھی حضور دی عزت واسطے بیچا ہے پھر میں نے کہنے لگا ہم ساری حضور پر قربان ہیں میں کیسے واسطے ممتاز میں پھٹے تک لے گئے پھر وہ فون اچ کم دسی ہے میں کہا سن میری گل تو کسی اور بلیکھے چویں کانفرنس ہونی ہے مینار پاکستان تے ہونی بھی ہفتے نو ہے تے ہونی مغرب تو بعد جا جا کے جو کرنی کر لے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سارے لبا یا رسول اللہ تے کہنا ہے او سارے بات سنے اوئے کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے مالکاں دے نعرے لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سارے 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 لنگر تو جڑے منتظم سن نا حافظ محمد اعظم صاحب آج وہ میں نے حساب دینا ہے زور تو بات چیزیں بچ گئی ہیں بہت ساری توڑے دے توڑے بچے تو میں کہا کتنا چلایا نے کہنے لگے صبح ناشتہ کرایا لوگوں نے حلوے نال نانا نال حلیم نال پھر روٹی شروع کی تھی 10 بجے دنے تو صبح 4 بجے تک چلائی میں کہا کتھوں آیا کہنے لگا کوئی پتہ نہیں کتھوں داتا صاحب بھیجو پھر میں نے اس تو بھی یقین ہویا بھئی داتا صاحب کن بھیجا وہ میں نے کہنے لگے بھئی بابا جی آئے تو وہ کہنے لگے سر میں نے بھی کارڈ دے میں بھی لنگر ایک توڑنا حصہ لینا ہے تو میں کہا بھئی آرڈر نہیں ہونے کہ آرڈر دے پترو میں نے دو کارڈ بابا کہنے میں کہا بزرگ آدمی تو پھر کہنے لگے وہ بابا کہنے لگا میں نے 15 سال ہو گئے داتا صاحب رہنے میں نکلیا کد نہیں آج داتا صاحب نے کہا تو بھی اچھے جا اے گل ہے گل میں جو ہور میں ہے گل کرنا یعنی داتا صاحب نے بھیجا جاؤ چلنگر تم آج تقسیم کر فقیر پیسی کی کر سکتے اس نے لوگوں کو
سویرے جناب اتنے میں 8 بجے حضرت گھر آیا اس ویلے دو دے گا ایک پکا کے بندہ لے آیا لسی لے آیا حلوہ لے آیا پوڑی لے آیا میں آکا تو میں 3 راتاں اتھے رہا ہوں اے منڈے جڑے تے کام کرتے سن دعا مانگ سن یا اللہ استاد آ جان سویر تک جناب کوئی حلوہ لے آ رہا ہے کوئی پوڑی لے آ رہا ہے کوئی جناب ملائیاں لے آ رہا ہے کوئی مٹھائیاں لے آ رہا ہے کوئی جلیبیاں لے آ رہا ہے میں آکا کال میں چینج ہوندی امیر صاحب کدھر گئے ہیں جڑے گنڈے کٹ رہے ہیں میں آکا اے امیر ہے بیٹھا کائنات کی ہر شے پیارا چاہیے امیر صاحب گنڈے کٹ رہے ہیں امیر صاحب جب سبزی لڑ گئے میں آقا سی جنہ واسطے بیٹھے ہوں اللہ دی قسم میں سویر تک منڈے راج راج کے کوئی کعوہ لے آ رہا ہے کوئی چائے لے آ رہا ہے کوئی فلانی چائے لے آ رہا ہے کہنے استاد اتھے بیٹھے ہیں جناب آؤ جی چلیے جی چلیے جی میں آقا امیر گنڈے لڑ نہ جاوے ہاں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں ہاں سبحان صاحب فرمانے پیرے میں تھی ڈی چوک آ گیا ساڑھے وفت جان تو جناب مکھٹی اللہ پکا کیوں لے آئے صاحب نے اس واسطے پیارے کہ انہوں نے یہ تو وزیر بھی رہے نا کہ کئی راستے سانو تو نسکنا لیکن یہ ساڑھے نال اینج کر کے بیٹھے جو اسی کھاندے سی نالے بھی بکھے اسی بھی رہے تھے نالے بھی بالکل کوئی معمولی بات تو نہیں نا انہوں واسطے تو ہزار ہیں جناب پورے پاکستان ہے کشمیر ایک تعلق وزیر کی رہے لیکن فرماؤ اپنی جائیے لیکن ایک گل اپنی جائیے بس اے مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں حضور کی بات کرنی ہے دنیا میں رسول اللہ کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے آیا کوئی اور گل کرنا والی بس تسی میں ایک نعرہ آخری لانا ہے تسی اس کا جواب دینا ہاں جی عمرہ گزار ہے گیا اچھا جی لاؤ جی آج کے مسلمان کہنے ہیں بھائی حضرت عبداللہ بن رواح جب ویکھے سی نا مشرکین مکہ نو تے کہندے تھوڑا تھوڑا راستہ دے دو ہمارے آقا آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ہم شریف لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا راستہ کیوں جی لیکن عبداللہ بن رواح جب ویکھیا نا تے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہا ہے ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہا ہے آج جنہیں راستہ روکیا مڈو کر کے گردن وٹ دیا گے